اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا چکی کہ پروردگار عالم دو باتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اپنے کو نور والا اور نور میں لے جانے والا بتاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے سامنے ایک ہستی، ایک ذات اور ہے کہ جس کا مشن یہ ہے کہ وہ اجالے سے نکال کر لوگوں کو اندھیرے میں لے جائے، جسے اس آیت میں تابوت کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ہم اسے شیطان یا ابلیس کہتے ہیں. اور یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی اسی وقت سے. یہ آپس میں جو گروپ بنا، یہ گروپ بندی ہوئی، یہ اسی وقت آسمان میں یہ کام شروع ہو گیا تھا. اور وہ خدا کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں سب کو گمراہ کروں گا، اجمعین سب کو، لیکن اللہ اس نے کہا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص نہیں، مخلص ہیں. اس کو توجہ کریے گا، یہ وقت ہوگا تو عرض کریں گے کہ مخلص اور مخلص میں فرق ہوتا ہے. تو یہ دونوں آمنے سامنے. اب یہ کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر ضرورت کیا تھی اللہ کو کہ شیطان بن جاتا. ایک دنیا سیدھی سادھی بنی تھی، اچھے طریقے سے سب شروعات اور ابتدا سب اچھے طریقے سے ہو گئی. اب ضرورت کیا تھی کہ ایک اس میں سے شیطان بنتا، پھر وہاں سے ایک کام شروع ہو جاتا، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہو جاتا، سب ایک ہی جگہ پہ رہتے. یہ شیطان مت بنتا تو کچھ ہوتا ہی نہ، دنیا میں فتنہ و فساد ہوتا ہی نہیں. لیکن عزیزوں، جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں، کبھی کبھی اس کے پیچھے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور اس سے ہمیں فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس دنیا میں سب لوگ صحت مند رہتے، کوئی بیماری نہ ہوتی، تو آپ یہ بتائیے کیا میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرتی؟ وہ علم اپنی جگہ پر رہ جاتا. آج اگر
جتنی ریسرچ ہو رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر، یہ علم جو ترقی کر رہا ہے وہ کس بنیاد پہ؟ کیا ایک بیماری آ گئی کورونا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر دنیا جو ہے لگ گئی؟ تو دنیا نے ترقی کی، کتنے لوگوں کو روزگار بنا، تو ہم ہر چیز کو برا نہیں سمجھیں۔ اگر دنیا میں یہ بیماریاں نہ ہوتی، یہ کینسر نہ ہوتا مثال کے طور پر، یا دوسری جو کچھ تکلیفیں ہیں اگر وہ نہ ہوتی، ہارٹ کی تکلیف نہ ہوتی، لیور کی تکلیف نہ ہوتی، تو انسان ترقی نہ کرتا، اس کے پاس وہی علم ہوتا جو اللہ نے اس کو دیا تھا۔ لیکن بیماریوں نے انسان کو ترقی پر مجبور کیا، اور آج دنیا کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر برائی کو برائی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ شیطان اگر وہی نہ ہوتا اور ہمیں پیدا کر دیا جاتا تو ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم میں اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے۔ لیکن جب وہ ٹکراؤ ہوا آمنے سامنے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہوں اور ادھر سے گمراہ کرنے والا موجود ہو، ادھر سے ورغلانے والا موجود ہو، ادھر سے وسوسہ کرنے والا موجود ہو، ادھر سے القاء اور وحی کرنے والا موجود ہو، تو جب آپس میں ہماری لڑائی ہوتی ہے اور اس وقت جب انسان جیتتا ہے یا انسان فتح حاصل کرتا ہے، تبھی اسے اولیاء خدا میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو شیطان کے ہونے سے یہ پیدا ہوا کہ کون اچھے، ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل والا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسی بھیج دیا جاتا تھا کہ سجدہ کرو تو ہم سجدہ کرتے رہتے، روزہ رکھو روزہ رکھتے رہتے، نماز پڑھو نماز پڑھتے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تھے نہیں، بہکانے والا کوئی تھا نہیں، گمراہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ ہمارا ایک کام تھا کہ ہم سجدہ کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، عزاداری کر لیتے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے تب اسی وقت ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس سائڈ یا کس پارٹی میں جانا ہے۔ تو یہ ہمارے معراج کے لیے اور ہمیں نورانی بنانے کے لیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ پروردگار عالم نے ہم کو محترم اور مکرم بنایا ہے۔ ہم اپنے کو سستے داموں میں مت فروخت کریں، یعنی اس دنیا کے خاطر، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ قلیل ہیں۔ ہم آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی ہے نا کہ قلیل کے پیچھے انسان جائے اور کوثر کو چھوڑ دے۔ تو عزیزوں بات کہیں سے نہیں چلی جائے گی کہ پروردگار کو کیا تھا کہ اس ایک کو اس نے ابلیس یا شیطان یا جو کچھ جو ہے وہ بنا دیا اور ادھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ ہم اس دنیا میں آئے تو اب لڑائی ہو رہی ہے۔ دیکھیے شیطان سے جو ہماری لڑائی ہوتی ہے اور وہ کافر سے نہیں لڑتا ہے، اس سے کیوں لڑے گا؟ وہ تو ہے ہی اس کی پارٹی میں۔ وہ کسی دوسرے مذہب یا فرقے یا مسلک والے سے نہیں لڑے گا، وہ تو ہے ہی اس کی طرف۔ وہ لڑے گا، ہم سے لڑے گا۔ وہ اس فرش پہ آئے گا، وہ مسجد میں جائے گا، وہ محراب میں جائے گا، وہ جو ہے جو کچھ دینی کام کر رہا ہے اس کو جو ہے بہکانے کے لیے آئے گا۔ وہ ایسی ایسی جگہوں کو تلاش کرتا ہے، یعنی جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے ان جگہوں کو تلاش کرتا ہے کہ یہاں سے جو ہے کام اپنا شروع کیا جائے۔ تو وہ ہمارا اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس مقابلے میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ شیطان سے جو ہمارا مقابلہ ہے جو اندھیرے والا ہے، وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہم اس لڑائی میں جیت جائیں گے، فاتح بن جائیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے، اور وہ ہار جائے گا۔ یہ ایک ہوگی بات۔ دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ہمیں مار دے گا، تو اگر وہ ہم کو مار دے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ یہی تو ہوگا نا کہ راہ خدا میں ہم چلے گئے نا، ہم شہید ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اسیر بن جائیں، اس کے قیدی بن جائیں۔ اس نے کیا کہا تھا نا، لَأَحْتَنِكَنَّ وَذُرِّيَّتَهُ، یہ احتنکنہ یہ آیا ہے، یہ ہم اس کو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ گلے میں ایک رسی کا پھندا ہم ڈال دیں گے۔ شیطان نے کہا انسانوں کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیں گے۔ یہ جو امامہ ہوتا ہے، امامے کا ایک جو سرا ہوتا ہے، اس کو تحت الحنک کہا جاتا ہے۔ اس سے آیا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، یعنی ایک پردہ، یہ سرا ہے تو ہم ان کے ڈال دیں گے اور جہاں چاہیں گے ان کو لے کر جائیں گے۔ تو تین چیزیں ہوں گی، یا تو ہم شیطان سے لڑائی ہوئی تو جیت گئے، فاتح بن گئے، سبحان اللہ الحمدللہ، یا ہم مر گئے،
کچھ تیر ہم نے مارے، کچھ بار اس نے ہم کو کیا اور شہید ہو گئے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ علی مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو صرف اس محبت میں مر جائے گا وہ شہید مرے گا. یعنی شیطان سے لڑائی کرتے کرتے جو اس دنیا سے چلا جائے گا وہ بھی شہید ہوگا. اور تیسرے یہ ہے کہ وہ ہم کو اسیر کر لے، اپنا قیدی بنا لے، ہے نا. یہ جو ہے سب سے. اب یہ ہماری صبح شام جو لڑائی ہوا کرتی ہے عزیزوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، صبح شام ہماری لڑائی ہوا کرتی ہے. اور لڑائی میں جیتا کون ہارا کون؟ کبھی آپ یہ فیصلہ کریے، اپنے بارے میں سوچیے، ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہم کہیں کہ آج ہم نے شیطان کو ہرا دیا، آج ہم جیت گئے. کبھی ہوا زندگی میں ایسا کبھی کہ ہم یہ کہیں کہ آج ہم نے نماز پڑھی، نماز ایسی پڑھی کہ شیطان کو ہم نے ہرا دیا، وہ شکست، وہ بلبلا کے چلا گیا. کوئی ہے آج تک بلا کوئی مسلمان؟ چاہے وہ نافلہ پڑھنے والے ہوں، چاہے جمعہ پڑھنے والے ہوں، چاہے جماعت پڑھنے والے ہوں، چاہے تراویح پڑھنے والے ہوں، کسی سے آپ پوچھ لیجیے کہ بھائی 1 گھنٹہ آپ رمضان میں کھڑے رہے، شیطان کو مار گرایا کہ نہیں مار گرایا؟ آج آپ جیت کے آ گئے. کوئی ہے یہ کہہ سکے کہ آج ہم نے ہاں اس کو پٹ کر دیا، اس کو چت گرا دیا، آج ہم نے میدان مار لیا، آج ہم جیت گئے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا دعویٰ نہیں کر سکتا. اب آئیے ذرا سا تھوڑی سی توجہ آپ سے چاہیے. مسجدوں میں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک مرکزی جگہ ہوتی، جو سینٹر ہوتا ہے مسجد کا، وہ ہوتا ہے محراب. کیا ہوتا ہے؟ محراب. یہ محراب لفظ آیا ہے تو کس سے آیا ہے؟ توجہ فرمائیے. ہماری ہمیشہ 60 سال 70 سال تک اس سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن ہم آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے اس کو ہرا دیا. اب مسجد کے اس محراب میں پہنچے. محراب آیا ہے لفظ حرب سے. کس سے آیا ہے؟ حرب سے. محراب اگر عربی گرامر میں جائیے تو اس میں مکان ہوتا ہے، جیسے مسجد یعنی سجدے کی جگہ، ویسی محراب ہے یعنی حرب کی جگہ، لڑائی کی جگہ، جہاں پر جنگ ہو رہی ہو وہ اس کی جگہ ہو. اب ہم محراب میں گئے، نماز پڑھی، یعنی ہم میدان جنگ میں گئے، میدان کارزار میں گئے نا. اب تو ہم کو نماز پڑھ کے جب ہم نکلے تو ہم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہم میدان جنگ میں گئے تھے، آج ہم جیت کر نکلے. کوئی نکلا اس طرح ایسا؟ کوئی ملا ایسا؟ میدان جنگ میں کوئی گیا محراب میں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا. عزیزو توجہ فرمائیے گا کہ آج ہم جیت گئے اور اس کو ہم نے ہرا دیا. لیکن تاریخ میں جا کر آپ کو پڑھیے تو ایک شخصیت ایسی ملے گی جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، جسے خود اس ابلیس نے کہا انتا زین العابدین، میں ہارا گیا تم جیت. نعرہ حیدری. کیا بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو محراب سے یہ ہے کہ کسی بھی سے آپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ ہوا، لیکن تاریخ میں بہرحال ایک بندہ ملا کہ جس کے لیے خود اس نے کہا انتا زین العابدین سید الصالحین، تم عبادت گزاروں کی زینت ہو، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو، میں ہار گیا. اور صرف یہ نہیں، وہ بھی یاد ہے نا کہ پیروں میں تیر لگے ہوئے تھے مولا کائنات کے، ہے نا. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیشہ فتح حاصل کی. اچھا یہ ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے، دماغوں میں شاید پڑی رہے گی. یہ جو ہم نے محراب کہا، محراب جہاں پر جنگ ہوتی ہے، جہاں پر لڑائی ہوتی ہے، یہ ہمارے دماغ میں یہ رکھا گیا کہ لڑائی کی جگہ ہے تم سے اور شیطان سے. تو جب مسلمان ایک مجاہد بن کر لڑنے کے لیے محراب میں جاتا ہے، لڑنے کے لیے گئے نا میدان جنگ میں، یعنی محراب میں لڑنے کے لیے گئے، تو عزیزوں کون مجاہد ہے جو لڑنے کے لیے ہاتھ باندھ کے جاتا ہے؟ واہ 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 واہ. توجہ فرمائیے آپ. بھائی لڑنے کے لیے جائیں تو ہم جو ہیں آستین چڑھا کے جاتے، چجائے کے ہاتھ باندھ کے جائیں. تو ہم ایک لڑنے کے لیے گئے اور اس کے بعد زندگی بھر یہ لڑائی ہوتی رہی.
لیکن ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ آج ہم نے اس کو جو ہے ہرا دیا اور وہ جو ہے ہار گیا اور ہم جیت گئے. اب یہ جو شیطان ہے دیکھیے کتنا یہ قوی ہے, پاورفل ہے کتنا, کہ یہ ایک تو ہر وقت بیدار رہتا ہے, کبھی سوتا نہیں ہے, کبھی بھی سوتا نہیں ہے. ایک بات, کبھی سوتا نہیں ہے. یہ وہی کرتا ہے الا اولیائہ. اگر ادھر ادھر ہو بھی گیا تو اپنے اس ایک جماعت ایک پارٹی بنا رکھی ہے, اس میں ان کو لگا دیتا ہے کام پہ کہ تم جا کے جو ہے یہ کام کرو. تو وہ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی غافل نہیں ہوتا. یعنی جو اس کا کام ہے, مشن ہے اندھیرے میں لے جانے کا. یہ نہیں ہے کہ چلو آج سنڈے ہے آج چھٹی ہے نا, اس کے یہاں کوئی یہ پوائنٹ نہیں ہے. وہ ہے تو ہمیشہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہا ہوتا. تو کیا ہے, کبھی سوتا نہیں ہے, کبھی غافل نہیں ہوتا ہے, کبھی وہ غافل نہیں ہوتا ہے. اور تیسری بات اگر آپ نے غور کی ہو, وہ صرف ہمارے اس جسم کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے دل کو بھی جو ہے وہ کیپچر کیے ہوتا ہے. یعنی دل میں جو خیالات, یعنی سیدھے القاء جو ہوتا ہے, جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں, وہ سارا جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے, ہمارے دل کے اوپر کرتا ہے, ہمارے دل کے رازوں سے باخبر ہوتا ہے. اب ہم کریں کیا ایسے دشمن سے مقابلہ جو سوتا نہیں ہے. اگر ادھر ادھر چلا بھی جائے تو اپنے کارندوں کو, اپنی فوج کو لگا دیتا ہے, کبھی غافل نہیں ہوتا ہے, دل کے بھیدوں سے رازوں سے واقف ہے. ہمیں زندگی بھر اس سے مقابلہ کرنا, تب جا کے ہمیں جنت ملے گی, تب جا کر ہم نور میں پہنچیں گے, اندھیرے سے نکل سکیں گے. ہم کریں کیا جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ پھر ہمیں ایک مضبوط پناہ گاہ کی تلاش کی ضرورت ہوگی, کہ ایسی ایک مضبوط عمارت اور ایسے پناہ گاہ میں چلے جائیں کہ پھر وہ حملہ اور اٹیک نہ کر سکے. اور آپ کیا کہیں گے کہ اس سے مضبوط جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں سب سے مضبوط جگہ کون سی ہوتی ہے؟ ایک چھاؤنی ہوتی ہے, آرمی جہاں پر رہتی ہے. پہلے زمانے میں قلعہ ہوتا تھا جس کے اندر بادشاہ رہتا تھا. یعنی شیطان ہمارے چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں ایک مضبوط قلعہ مل جائے جس کے اندر ہم چلے جائیں, اور اسی مضبوط قلعے کو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مضبوط قلعہ اگر چاہیے بچنے کے لیے تو کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذاب. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. تو ہم اس قلعے میں چلے جائیں. وہ ہمیں ہر وقت دیکھا کرتا ہے. یہ ایک مصیبت اور ہے, وہ سوتا نہیں ہے, غافل نہیں ہوتا ہے, دلوں کے بھیدوں سے جانتا ہے. ایک مصیبت اور ہے. وہ کیا مصیبت ہے؟ کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں. آج تک کسی کی ملاقات ہوئی شیطان سے اور اس نے کہا ہو کہ میں ابلیس ہوں, میرا کام یہ ہے, یعنی وہ سامنے, اور اس کا کیا اصل کیا ہے؟ یہ ابلیس ہے کیا؟ کانا من الجن, یہ جناتوں میں سے تھا, یہ جناتوں میں سے. تو کسی کو آج تک ملا نہیں, یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم اسے دیکھتے نہیں. عزیزو توجہ فرمائیے, یہ ایک اور پریشانی کی بات ہے. وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کس سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہمارے اوپر پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور ہم اسے دیکھ نہیں رہے. اگر سامنے آ جائے تو شاید مقابلہ ہو جائے, لیکن وہ سامنے جو ہے وہ آتا نہیں ہے, سامنے آتا نہیں ہے. وہ پردے کے پیچھے رہ کر پورا کام کیا کرتا ہے کہ اجالے سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, پردے میں رہتا ہے لیکن وہاں سے گمراہی کا پورا کام کیا کرتا ہے, اندھیرے میں لے جاتا ہے. آج روزے جمعہ ہے نا, آپ نے زیارت پڑھی ایمان کی, وَهُوَ يَوْمُكَ الْيَوْمُ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ. هذا يوم الجمعہ وَهُوَ يَوْمُكَ. یہ آج جمعے کا دن ہے جو آپ کا دن ہے, جس میں توقع اور امید یہ ہے کہ آپ ظہور فرمائیں گے. شیطان کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے,
لیکن پردے کے پیچھے رہ کر اپنا پورا کام کیا کرتا ہے. یعنی اگر خدا کسی کو یعنی گمراہ کرنے والے اندھیرے والے کو اتنی طاقت دے دے کہ گمراہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے آئے. توجہ فرمائیے گا, وہ رب کریم ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. وہ اگر اندھیرے والے کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر آپ کو گمراہ کرے, تو وہی خدا کسی کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ پردے قیامت میں رہتا ہے اور ہماری ہدایت نعرہ حیدری. امام زمانہ کے زندہ جیل کے لیے بلند ترین صلوات. محمد فطرت میں تو کمی تو نہیں آئی ہے نا, اس کی رحمانیت کہاں رہ جائے گی, رحیمیت کہاں رہ جائے گی, اس کا کرم کہاں رہ جائے گا, اس کا لطف یا اس کا فضل کہاں رہ جائے گا کہ اگر وہ ایک کو اتنی طاقت دے دے اور وہ اپنا کام کیا کرتا ہے. پردے میں رہنے والے امام اپنا کام کیا کرتے ہیں, اور کیسے کام کرتے ہیں؟ علماء کے ذریعے سے, مقررین کے ذریعے سے, اسکالر کے ذریعے سے, مراجع کے ذریعے سے, سب کے ذریعے سے کام کیا کرتے ہیں. جہاں پر ایک بات رک کر کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس زمانے میں جہاں کتابیں موجود ہیں, ان کتابوں کے ساتھ ان کتابوں کے اوپر جنہوں نے, جن مراجع نے اپنی عمریں گزاری ہیں وابستہ, ان سے بھی ہم وابستہ رہیں. چاہے آپ اسے فقیہ کہہ لیجئے, چاہے آپ اسے مرجع کہہ لیجئے, چاہے آپ اسے عالم کہہ لیجئے. ہم تقریر کے اوپر جو ہے زیادہ, ابھی تقریر کے اوپر ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے کہ ہم دلیل پیش کریں کہ تقریر کیوں ضروری ہے, لیکن انسان کا دماغ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جو باتیں ہمارے سماج میں آ رہی ہوں, جن کی ضرورت ہو رہی ہو, اگر یہ کوئی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہم کسی سے تو پوچھیں, تو اپنے کم علم والے سے نہیں پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے جن کی 40 سال 50 سال زندگیاں قرآن اور احادیث میں گزری ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں, جنہیں مرجع کہا جاتا ہے, بغیر کسی تعصب کے کہ وہ عراق کے ہوں, وہ ایران کے ہوں, وہ گورے ہوں, وہ کالے ہوں. ہم کو اس کے نہیں, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک جو ماہر ہے اس کے پاس ہم جائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے, میڈیکل سائنس کا مسئلہ بتائیے, آپ بتائیے, آپ نے 50 سال کی زندگی گزاری, آپ بتائیے کہ ہم کریں کیا. بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں, آج جدید چیزیں, جدید مشینیں آ گئی. پہلے ہم لوگ ہاتھ سے کپڑا دھوتے تھے, ایک حکم تھا, اب واشنگ مشین آ گئی, فل آٹومیٹک آ گئی, اب کریں کیا. ہم جو ہے پلین میں جاتے ہیں, کھانے کا مسئلہ ہے, نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے, تو ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے نا, ہم تو یہ اقرار کریں کوئی تو ہو. ہم نے کہا نا کہ بغیر کسی فیلنگ اور بغیر کسی تعصب کے ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو, بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے غلام بن جائے, یہ نہیں ہوتا. تبلیغ کا مطلب ہرگز یہ کہ ہم غلام جو کچھ ہو, لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی ماہر کے پاس جائیں اور صرف ایک بات چھوٹی سی اگر آپ سن سکیں اور برداشت کر سکیں, وہ یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی مراجع گزرتے ہیں, جو کہ ابھی قید حیات میں ہیں یا گزر چکے ہیں, آپ ان کی لائف یا زندگی اور ان کی ایج کو آپ دیکھیں, 80 سال 85 سال 90 سال ان کی عمریں ہوتی ہے کہ نہیں, جو موجود ہیں ان کو یہ پوچھتا ہے. بعض ایسے نہیں جو 100 سال تک جو ہے گزرے. ہمارے یہاں یہ دنیا کے جو ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں اور جو جاب یا سروس دیتے ہیں, وہ ایک لمٹ طے کر دیتے ہیں کہ اس ایج تک 60 تک 62 تک 66 تک بس انسان کام کرنے کے لائق رہتا ہے, پھر نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے, نہ اس کا ذہن کام کرتا ہے, نہ اس کی باڈی اس لائق رہتی ہے کہ پھر وہ جاب کر سکے. یہ دنیا کے ماہر لوگ بیٹھ کر, یہ ایک آدمی فیصلہ نہیں ہوتا, پوری گورنمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے نا. وہ اکٹھا ہو کہتے ہیں کہ نہیں اب اس کے بعد اس لائق یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے, گرچہ 40 سال کا تجربہ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, لیکن اب اس لائق نہیں رہ گئے, اب ان کو جو ہے کہیں کہ آپ گھر پر بیٹھیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب دین کی بات آتی ہے اور مرجع کی بات آتی ہے یا فقیہ کی بات آتی ہے, آپ ان کے پاس جائیے یا پوچھئے ان سے کہ ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے, ہمارا ایک یہ مسئلہ ہے, اس کا جواب دے دیجئے. بس یہی ایک دلیل بنتی ہے. 80 85 90 سال کی عمر والا انسان جس کو بستر پر ہونا چاہیے,
وہ فوراً جواب دے دیتا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے, ہمارے ائمہ نے تو کچھ فرمایا ہی نہیں, قرآن نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس کتنا علم قرآن اور احادیث سے آ جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں جانتے, جواب دیتے ہیں, گرچہ اس کے بعد یہ لگاتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب, میں نے تو اپنے اعتبار سے جواب دے دیا, لیکن بہتر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. تمہارے سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, لیکن جوابات ائمہ کے ذریعے نکلتے رہیں گے, وہ بوڑھے نہیں ہوتے ہیں. اچھا 70 سال 75 سال کا انسان ہو گیا, 80 سال کا ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ بستر پہ گیا تو کہا کہ اب ان کے کان نہیں کام کر رہے ہیں, اب یہ چل نہیں پاتے ہیں, اب یہ ہوتے ہیں, اب ان کو کچھ یاد نہیں ہے. دنیا میں ایسی ہوتا ہے نا, 80 85 90 کے ہو گئے تو اب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں, یادداشت کام نہیں کرتی, اب تو یاد نہیں رہتا کہ صبح ہے یا شام, یہ ٹائم کیا ہو رہا. نماز سے بیٹھتے ہیں تو 3 کی جگہ 4 پڑھ لیا کرتے ہیں, 2 کی جگہ 4 پڑھ لیا کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک مسئلہ بتا دیں, اگر کوئی بزرگ ایسا گھر میں ہے کہ جو بھول جاتا ہے نماز پڑھنا, وضو جو ہے وہ پہلے صحیح کرتا لیکن اب اس کی یادداشت نہیں ہے, اور وضو وہ دیکھا آپ نے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اس نے پہلے پیر کا مسح کر لیا, بعد میں سر کا مسح کیا, تو کیا ضروری ہے کہ بزرگ کی عبادت کو ہم صحیح کروائیں؟ نہیں, ضروری نہیں. ان کی جتنی جو ہے ذمہ داری ہے اس کو وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. حساب دینے والا وہ ارحم الراحمین ہے, وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ حساب جو ہے اپنے ثواب اپنے حساب سے دے گا. تو دنیا والے جو ہیں وہ جا کر ایک وقت میں بہک جاتے ہیں, لیکن مرجع تقریر آج تک کوئی ملا آپ کو کہ اعلان کر دیا گیا ہو کہ اب ان کا ذہن کام نہیں کرتا ہے, یا الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتے ہیں, یا کبھی جو ہے ایسے ہی نہیں کراتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق روحانیت اور نورانیت سے ہے. یہ کہا کہ سائنا لنفس حافظا لدین مطیعا لامر مولا. یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہماری ایک وزٹ ہے, آپ ہم کو آپ اتنی ہماری فیس ہوئی ہے دے دیجیے 100 پاؤنڈ. مرجع تقریر سے آپ پوچھیں کسی کا کوئی فیس ہے؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ دنیا والے ہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے. جو خمس کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم خمس جو ہے ان کو کیوں دیں, یہ چیز ہم کیوں دیں. اس کا جواب اسی اس میں موجود ہے, سائنا لنفس حافظا لدین. جب ایسا انسان ہو جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, سائنا لنفس اپنے نفس کو بچانے والا ہو, جو اپنے نفس کو بچانے والا ہوگا وہ پھر پیسے. اب کون سا آپ جائیے دیکھیں, آپ نجف چلے جائیے, قم چلے جائیے, کس کے عالیشان گھر ہیں, یہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے, یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ خمس کا مسئلہ جو ہے اس کو ہم الجھ نہ جائیں کہ ہم ان کو ہی کیوں دیں. سائنا لنفس سے اچھا ہوتا یہ ہے عزیزوں, اور شاید یہاں پر اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب خمس کار خیر یا صدقے کی بات آتی ہے, فطرے کی بات آتی ہے, تو ہم جب نکلتا ہے تو ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمارا جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے. ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں, اللہ کرے ایسا یہاں تو نہیں ہوگا, یہاں ایسے کچھ نہیں, لیکن عام طور سے جو دعا سلام ہم سے اچھی رکھتا ہے, کوئی غریب ہے لیکن ہم کو روز سلام کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عزت کرتا ہے, ہمارا خمس سادات ہے تو ہم اسی کو دے دیں گے, فطرہ ہے تو ہم اسی کو دے دیں گے. اور کوئی آدمی غریب ہے اور بدتر حالات میں ہے لیکن ہماری اس سے لڑائی ہے, کبھی وہ سلام نہیں کرتا ہے. سائنا لنفس کا مطلب یہی مطلب ہے. ہم متاثر ہو کر جو ہے 5 پیسے دیا کرتے ہیں, 5 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ دیا کرتے ہیں, جس سے ہم متاثر ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو نکالو گے تم, اور جب دینے کی بات آئی اگر ہم خمس بھی تمہارے حوالے کر دیں گے تو اسی کو دو گے کہ جس سے تمہارے تعلقات اچھے ہوں گے, سلام علیک اچھا ہوگا, ہے نا, اس طرح تو تمہارا ثواب کم ہو جائے گا. ہم تمہارے خلوص کو باقی رکھنے کے لیے اس کو دلوانا چاہتے ہیں جو سائنا لنفس حافظا لدین مطیعا لامر مولا, دعا سلام پر جس کے تعلقات نہ ہوتے ہوں. اچھا وہ واپس کرتا ہے, وہ اپنی جیب میں نہیں رکھتا ہے, ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کے سسٹم کو, وہ واپس کر دیتا ہے. ہمیں کوئی کار خیر کرنا ہے, ہم انہیں کے پاس تو اجازت لیتے ہیں نا,
वही तो परमिशन देते हैं, वही तो इजाजत देते हैं, कौन रख देता है अपने पास। सादात के लिए तो उन्होंने कह ही दिया कि आप फ्री हैं, जिसको चाहिए आप गरीब सैयद है उसको दे दीजिए। सिर्फ एक 10% उसके बारे में बात आती है कि हम जो है उसमें, तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी कि बात ये थी कि तकलीद है, यानी हमारी अक्ल कहती है कि हम किसी को माने, यानी किसी के पास जाएं, जो सवालात करें, और अगर कोई शक और शुबहा, देखिए ये भी शैतान अंधेरे में हमको लेकर जाता है कि हम सारी इबादत करें लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक करें, जैसा हमारा दिल चाह रहा वैसे हम अपने मुताबिक करें सब कुछ। 70 साल नमाज़ शब पढ़ी लेकिन अपने एतबार से पढ़ी, सारे कार्य खैर किया, डोनेशन भी देते थे, मजलिस भी करते थे, चंदा भी देते थे, अज़ादारी भी करते थे, मोमिनीन को खाना भी खिलाते थे, नज़र और नियाज और तबर्रुक सब का इंतजाम करते थे, लेकिन खुमुस नहीं देते थे। ये सब वही है, अंधेरे हैं, अंधेरे हैं, यानी कर सब कुछ रहे हो लेकिन एक सिस्टम से नहीं जा रहे हो। और शैतान वही ना, दीन को ही जरिया बनाता है, दीन के खिलाफ सोचने के लिए और दीन के खिलाफ करने के लिए। तो अजीजों, ऐसे मौके पर हम होशियार रहें कि जब हम दीनदार हैं कि वो हमारे ऊपर हमलावर होगा और हमेशा वो हमारे ऊपर सवार रहेगा। उसने कसम खाई थी, हमारे लिए कसम नहीं है, बल्कि आप देखें जनाब आदम और जनाब हव्वा का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसी वक्त उसने कसम खाई, वक़ासमहुमा, उन दोनों को, यानी जनाब आदम और जनाब हव्वा दोनों को। ये नहीं है कि एक उसने एक के पास गया था, वो दोनों के पास गया और दोनों को कसम दी कि हम तुम्हारे जो है भलाई करने के लिए आए, हम तो तुम्हारे लिए अच्छाई करने के लिए आए। बस ये चेहरे पहचानना बहुत जरूरी है अजीजों। आता है, चेहरे बदल बदल कर आता है, भेष बदल बदल कर आता है, शक्ल बदल बदल के आता है, कहता है हम तो आपके खैरखां हैं, खैरखार, हम तो आपके बहीखां हैं, हम तो आपके हमदर्द बनकर आए। हमें हर वक्त होशियार रहना पड़ेगा कि हम अपने इस दुश्मन को समझें जिसे तागूत कहा जाता है, जिसे सरकश कहा जाता है। तो अजीजों, ये एक जंग है, बाहर की लड़ाई हो रही हो, हम ये देखें कि सामने वाला जो है वो सामने पिस्टल लिए खड़ा हुआ है, हमको बचना है, तो हम जो है बाहर वाला से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अंदर जो है लड़ने के लिए मौजूद है, उससे जो है वो, और ये लड़ाई होती है सुबह शाम होती है, सुबह शाम होती है हमारे उसमें, खास तौर से अगर देखा जाए कि सुबह की नमाज रखी गई है, इस वक्त तगड़ी लड़ाई होती है, सबसे सख्त लड़ाई होती है, सबसे सख्त लड़ाई वही होती है। रात में जाहिर सी बात 11 बजे सोए और 5 बजे के आसपास सूरज निकल रहा है, उसने ये कहा कि सिर्फ 2 रकात पढ़ो बस। इस वक्त उसने 8 नहीं रखी, क्या हम ये कहते हैं परवरदिगार 8 कैसे पढ़ेंगे, कहा 2, बस 2, हम ये देख लें कि हमारे हो कि नहीं। वाह वाह, क्या बात, बस हम ये देखना चाहते हैं, 2 सजदे, क्या बात, बस हम ये जांचना चाहते हैं। और ये जो सुबह की नमाज है ना, इसको आज की जबान में हम कहें कि बहुत से टेस्ट होते हैं, वो नहार में हुआ करते हैं, है ना। ब्लड टेस्ट जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि शुगर टेस्ट कराना है तो वो विद फास्टिंग, फास्टिंग है, विद फास्टिंग आप आइएगा, नहार में आइएगा, इसमें पता चल जाता है कि ईमान कितना है। ये टेस्ट है, ये बता देता है कि ईमान कितना जो है वो चल रहा है। ये सुबह की नमाज में एक तगड़ी लड़ाई होती है, आंख खुल भी जाती है, चलो अभी ठीक है 10 मिनट बाद एक करवट, और ये करवट दिलाने वाला वो होता है, वो करवट दिला देता है, चलो अभी है, अभी तो टाइम है ना, आधा घंटा बाकी है, अभी फिर उठ जाएंगे। और फिर एक चीज है, तजुर्बा आपने किया होगा, पहली नींद के बाद दूसरी आती है वो ज्यादा तेज आती है, वो ज्यादा जोर से आता है, वो ज्यादा जोर से आता है। तो उसने सुबह की नमाज जो रखी वो यही जांचने के लिए। और एक बात यहाँ पर मसला बता दें, बहुत से लोग नमाज शब्द पाबंद हैं, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। एक बात आपको बता दें कि सुबह की नमाज का जो नाफला है, आप कहेंगे कि अभी तो सुबह ही की बात चल रही थी, आप नाफला और ऐड कर दिया उसमें। इसका सवाब, नाफला सुबह का जो सवाब है वो नमाज शब की सवाब के बराबर है, यह हदीस में आया।
اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اب آپ کہیں گے آپ پڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ سورہ زلزال پڑھا جائے، سورہ زلزال پڑھا جائے تاکہ انسان زلزلے سے اور آفتوں سے محفوظ رہے، اس میں یہ کہا گیا۔ اور نماز کی بات آئی ہے تو بات اور آ گئی ہے کہ نماز ہدیہ والدین ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے جو بچوں کے لیے ہے، یعنی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، والدین کو چاہیے، ابھی تک تو ہم وہ نماز پڑھ رہے تھے جو والدین کے لیے تھی، لیکن ایک نماز ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر آپ ریفرنس اور حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ایک کتاب ہے وسائل الشیعہ، جس کو لکھا ہے جناب حر عاملی نے، جو دفن ہے مسجد مقدس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ وہاں پر دفن ہے۔ یہ وسائل الشیعہ جو ہے احادیث کی کتاب ہے، ان شیعوں کے لیے وسیلہ، انہوں نے احادیث کو جمع کیا، پھر ان سے کچھ یہ جناب حر جو تھے حر عاملی، عام الجبر، یہ جب ہے لبنان جہاں کے شہید اول اور شہید ثانی تھے، تو ان سے کچھ احادیثیں چھوٹ گئی تھی، جس کو بعد میں جمع کیا، جس کا نام رکھا گیا مستدرک وسائل الشیعہ۔ اس میں یہ نماز جو ہے بتائی گئی۔ وہ نماز کیا ہے جو ہمارے چھٹے امام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے بچوں کی توفیقات کے لیے کہ ان کے اندر دین محفوظ رہے اور وہ دین پر باقی رہیں، ان کو دنیا میں ترقی ملے، وہ ہر حادثے سے محفوظ رہیں، ان کے لیے یہ نماز پڑھا کرے انسان۔ 2 رکعت صرف ہے نماز، پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ توحید ہے، بس یہی ہے، کوئی اسپیشل کوئی سورہ نہیں، بس یہی 2 رکعت نماز ہے۔ اور بچوں کے سے کہا جائے کہ بہت سے والدین بہرحال چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے طول عمر پائیں، خوب ترقی کریں، آفتوں سے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آیت الکرسی روز بچوں کے نیت سے ان کی حفاظت کے لیے پڑھے انسان، اور معوذتین، یہ 2 سورہ ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ یہ ضروری کہ بچے کو بٹھا کے پڑھیں، ایک دفعہ نیت کر لی کہ میں اپنے 2 بیٹے ہیں مثلاً یتیم ہیں، ان تینوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزوں بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، کیا ہم عرض کر رہے تھے کہ اندھیرے اور اجالے وہ زندہ ہے۔ اور ایک بات بس آخری کلام میں، وہ یہ کہ شیطان کبھی ہم کو بہکانے کے لیے سامنے نہیں آتا ہے، وہ اندھیرے والا ہے۔ کل جب روز محشر اور روز حساب ہوگا، اور جب نامہ اعمال اور حساب ہو رہا ہوگا، تو شیطان شاید یہ اٹھ کر پروردگار سے کہے، پروردگار تیرا انصاف نہیں تھا۔ کیا انصاف نہیں تھا؟ کہ تو نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سب ہمیشہ ظاہر رہ کر ہدایت کرتے رہے، سب کے سامنے یعنی ظاہر رہتے رہے، اور میں ہمیشہ پردے کے پیچھے سے کام کرتا رہا، تو یہ مقابلہ برابر کا نہیں تھا۔ یہ اعتراض کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے اور کر سکتا تھا وہ، کہ مقابلہ برابر کا نہیں ہے، کہ وہ جن کو تو بھیجتا رہا، جناب نوح 950 سال تک ظاہر رہے، کبھی پردے میں نہیں گئے، اور وہاں سے انہوں نے، میں جو وہ پردے کے پیچھے سے، تو یہ مقابلہ برابر کا نہیں ہے کہ میں تو پردے کے پیچھے رہا، اور یہ 1,24,000 جو ہیں وہ کھلم کھلا پوری طاقت کے ساتھ وہ جو ہے میرا مقابلہ کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے اس کی ضوابندی کر دی، کہا یہ موقع ہی تم کو نہیں آنے دیں گے کہ تم یہ اعتراض کر سکو میرے اوپر، یہ سوال تم اٹھا سکو کہ مقابلہ جو ہے برابر کا نہیں تھا، کہ اتنے لوگ ظاہر رہ کر ہدایت کر رہے تھے، اور میں جو گمراہ کر رہا تھا وہ پسے پردہ اور پردے کے پیچھے سے کر رہا تھا۔ کہا ہم ایک کو غیبت کے پردے میں بٹھا دیں گے،
اور اس کو اتنا اختیار دیں گے کہ اگر تو جو ہے گمراہ کر سکتا ہے پردے کے پیچھے سے تو یہ بھی ہدایت کر سکتا ہے. یعنی یہ ایمان کی جو غیبت ہے، جو اجالے میں لے جانے کا مشن ہے، یہ ایسا ہے کہ امام وہاں سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. بس ہم ہر وقت متوجہ رہیں، اور خاص طور سے ہم ایک بات 2-3 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دین کے بارے میں جب بھی دینی کوئی کام ہو تو اس وقت زیادہ محتاط اور احتیاط سے کام لیجیے. اس وقت یہ ضرور آئے گا اختلاف، جھگڑا، اختلاف، باتیں ادھر کی ادھر، شغل خوری، باتوں کو ٹرانسفر کرنا، یہ سارے کام جو ہے وہ شروع کر دے گا کہ ان کے اندر اتحاد باقی نہ رہے، کیا اختلاف ہو جائے. یہ فرش اعضا کتنی بڑی نعمت ہے. کیا ہم یوں کہا جائے، اللہ کرے یہاں پر ایسا نہ ہو، لیکن عام طور سے یہ ہے کہ اگر مومنین میں کسی بستی میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بول چال بند بھی ہوتی ہے، تو فرش اعضا پر آنے کے بعد سب حسینی بن جاتے ہیں. تو یہ تو اتحاد کی جگہ ہے نا. جب ہم اس جگہ پر اکٹھا ہو سکتے ہیں تو دوسری جگہوں پر ہم کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتے؟ ہم اس کی قوت کو پہچانیں، اس کی طاقت کو ہم پہچانیں، اور شیطان سے ہم یہاں پر ہوشیار ہیں. دیکھیے، کوئی بھی آپ کو نیک کام کرنا ہو، آپ یہاں 12 بجے سے کرنا، ٹھیک، آپ کو اور اگلا کوئی اسٹیپ ہو، آپ کو اور کوئی دوسرا کام کرنا ہو، ہمیشہ 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا. اور 3 چیزیں یہ ہیں کہ ہمیشہ نیت اچھی ہونا چاہیے. پہلی بات، کوئی بھی کام کرنا ہو نیت صاف، یعنی خلوص پائے. اور علامہ طباطبائی کے بقول خلوص وہ ہوتا ہے جس میں نیت اچھی ہو، جس میں نیت اچھی ہو. تو پہلا اگر کوئی بھی کام کرنے کا سوسائٹی میں، سماج میں کچھ بھی کرنے کا ارادہ ہو تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نیت پاک و پاکیزہ ہو، طاہر ہو، صاف نیت ہو. اور دوسرے کی جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام بھی اچھا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیت اچھی ہے لیکن کام ہی اچھا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو 2 چیزیں ہیں نا، کہ نیت بھی اچھی ہو اور کام بھی اچھا ہو. پھر وقت آئے گا نتیجے اور رزلٹ کا. تو عزیزو، نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو، نتیجہ اللہ کے پالے میں ڈال دیجیے. کیا بات، رزلٹ وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ بھلاتا نہیں ہے، وہ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، برباد نہیں کرتا. اس کے یہاں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے یہاں سب رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھول جاتا ہے. تو ہم ہوشیار رہیں ایسے دشمن کے بارے میں جو اندھیرے والا ہے. اور عزیزوں، یہ مجلسوں کی جو روشنی ہے، یہ جو مجلسوں کا نور ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ باقی تھا اور باقی رہے گا. اور یہ جو جن کے نام پر ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں، انہوں نے اجالے والے کا ساتھ دیا جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے. انہوں نے نور والے کا ساتھ دیا جسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور ان کا آج بھی ان کا تذکرہ باقی ہے. جو نور والے تھے، اندھیرے والے، یزید والے مٹ گئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں. اور نور والے، آپ نے انگلش جو لیکچر ہوا اس کی ابتدا میں جو بچوں سے گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی بچوں کے سلسلے میں، کہ بچے جو ہیں شہید کے رہے، شرکا میں ایک تعداد ہے جو بچوں کی اللہ ان کو طول عمر دے اور تمام حادثوں سے محفوظ رکھے، اور ہماری بہنوں کی گودیں ہمیشہ آباد ان گودوں میں اللہ نے امام حسین پرورش پایا. تو عزیزانو، عزیزوں، واقع کربلا میں آج 2 محرم ہے. 2 محرم کو آمد ہے کربلا میں اس لشکر حسینی کی، اس نور والوں کی، اس روشنی والوں جو یہاں پر آئے ہیں. اور جو تھوڑی بہت تاریخ ہم نے پڑھی ہے اس میں جو تعداد ملی ہے وہ یہ ہے کہ امام کے قافلے میں
جو بچوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 26 سے 38 تک کہی جاتی ہے. یہ مان لیجیے چلیے 40 تک کہی جائے، یہ 40 تک تعداد ہے اس پورے قافلے حسینی میں. سارے بچوں کو جو بعد میں شامل ہوئے سب کو ملا ٹوٹل جو تعداد ہے آپ مان لیجیے کہ چلیے 40 تھی. ہمیں آج انہیں کے تھوڑے سے مسائل ہوئے کیونکہ واقعی کربلا میں یہ قافلہ آج پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد ان کے خیمے لگ گئے ہیں. دریا جو ہوتا تھا دریا فرات، ہر جگہ سے نہر سے پانی نہیں لیا جاتا ہے. ہر جگہ دریا سے پانی نہیں لیا جاتا، اس کے لیے اسے گھاٹ بنایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں شریعہ، جسے ہم لوگ شریعت کہتے ہیں، یعنی گھاٹ. ایک راستہ بنایا جاتا ہے وہیں سے. ویسے کسی شریعے کے کنارے فرات کے خیمے لگا دیے اور اس کے بعد یہ قافلہ جب چلا ہے تو اس میں بچے شامل ہیں جو 28 بھی ہو سکتے ہیں، 36 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں. مجھے تعداد سے بحث نہیں ہے. لیکن جب مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو آج ساری ماں اور بہنوں کی گودیں آباد ہیں. رواف کی گود بھی آباد تھی. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی تھی، اپنے دونوں شہزادوں کو، ایک شہزادی کو لے کر آئی تھی. اور محمد بھی اس میں شامل تھے، اس میں قاسم بھی شامل تھے، اس میں عبداللہ ابن حسن بھی شامل تھے، اس میں جناب عباس کے اور بھائی بھی شامل تھے. سب شامل تھے اس میں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں. جب نکلے تو اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ان بچوں پر ہم دل کھول کر نہیں رو پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تاریخ شہادت یا ان کی تاریخ مصیبت ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری. صرف ایک مصیبت ہمیں پتا ہے، وہ پتہ ہے کیا کہی جاتی ہے، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس. یہ جو بچے کہتے ہیں بس یہی ہم کو پتا ہے. یہ بچے کتنے پیاسے تھے، کتنے پیاسے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کتنے پیاسے تھے یہ بچے. ہم کہہ دیتے ہیں، مجمع سن لیتا ہے، لیکن کہنا بھی آسان ہوتا ہے، پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، سننا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جس کے اوپر گزرتی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس مصیبت سے کیسے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے بچے پیاسے تھے، بھوکے اور پیاسے تھے. نہیں عزیزوں، تاریخ کو تھوڑا سا ایسے پڑھیے کہ 2 محرم کو قافلہ آیا، 4 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور 7 محرم کو کہا جاتا ہے کہ خیام حسینی میں پانی نہیں رہ گیا تھا. تاریخ کو دیکھیے کہ جب پانی 4 سے بند کر دیا گیا، 7 کو ایک دم ختم ہو گیا 3 دن میں پانی. تو اگر گھر میں کوئی چیز کم ہوتی ہے تو بڑے یہ سوچ کر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ملے یا نہ ملے، بچوں کو یہ چیز کم ہے. یہ ہے نا کہ اگر کوئی چیز کم ہے تو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے. گھر میں اگر کوئی گود کا پیارا ہے، کوئی دلارا ہے، کوئی بچہ ہے تو اس تک کی چیز پہنچ جائے. سوچئے جب 4 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا تو حسین نے کب سے پانی پینا چھوڑ دیا ہوگا کہ ہمیں پانی ملے یا نہ ملے، اصغر کو پانی ملے. رباب، ام کلثوم، زینب، جناب ابوالفضل عباس، علی اکبر، جتنوں کو آپ سوچ سکتے ہیں، جتنی بیویاں ہیں، جب یہ جانتی ہیں کہ دریا پر پہرا لگ چکا ہے اور اب پانی نہیں آئے گا، سب نے پانی پینا کب سے چھوڑ دیا ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. نہیں، ان کی بھوک اور پیاس اس سے پہلے کی تھی، جس دن انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب پانی نہیں آ سکتا، اب کھانا نہیں آ سکتا. یہ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. بنی ہاشم، یہ بیویاں، یہ نوجوان، یہ جوان کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے. اور اس کے بعد روز عاشور آئی. تو روز عاشور آنے کے بعد یہی تو ذاکرین پڑھتے ہیں نا، ایک ایک کر کے ایک ایک مجاہد جا رہا تھا اور کربلا میں اپنے سر کو کٹا رہا تھا. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ کربلا کے میدان میں جو بھی مجاہد گیا شہید ہو گیا تو اس کی پیاس ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کی بھوک ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ عباس ہو،
چاہے وہ آل محمد ہو، چاہے مسلم ابن اوسجا ہو، چاہے حبیب بن مظاہر ہو، چاہے بریر حمدانی ہو، جو بھی کربلا کے میدان میں گیا تو شہادت کے ساتھ اس کی پیاس بھی ختم ہو گئی، اس کی بھوک بھی ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہید ہو گیا. آپ تاریخ کو پڑھیے، کوئی ہم کو یہ بتائے کہ وہ بچے جو 3 4 دن 5 دن کے بھوکے پیاسے تھے انہیں پانی کب ملا، انہیں کھانا کب ملا، وہ سیراب کب ہو سکے، انہوں نے پیٹ بھر کھانا کب کھایا. ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ 3 دن کے، نہیں، یہ کئی دن کے بھوکے پیاسے بچے تھے. اور یہ روز عاشور، عصر عاشور، شام غریبہ تک بھوکے پیاسے تھے. اور صرف روایت یہ کہتی ہے کہ اتنے بھوکے پیاسے بچے تھے کہ جب یہ چلتے تھے تو لڑکھڑا کر کربلا کی سرزمین پر گر جاتے، یعنی ان سے چلا نہیں جاتا تھا. یہ اتنے دنوں کے بھوکے اور پیاسے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تاریخ ہم کو نہیں ملتی ہے. اور یہ بچے خود جناب سکینہ علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں عاشور سے پہلے ابھی خیمے چلے نہیں تھے کہ میں ایک دفعہ پھوپھی اماں کے خیمے میں گئی. پھوپھی اماں کی خاصیت یہ تھی کہ مجھے میرے قدموں کی چال سے، آہٹ سے پہچان لیا کرتی تھی کہ سکینہ آئی. لیکن میں ان کے خیمے میں پہنچ گئی لیکن وہ ادھر پوچھتی ہے کون آیا ہے. تو میں یہ سوچنے لگی کہ میری پھوپھی اماں جو مجھے پہچان لیا کرتی تھی دور سے، پہچان نہ سکی، لیکن میں سمجھ گئی کہ میری پھوپھی اماں کے آنکھوں کے اوپر کھانا پانی نہ ملنے کے سبب سے اتنا اثر ہوا کہ وہ سکینہ کو بھی پہچان نہیں پایا. یہ اتنے بھوکے پیاسے تھے. روز عاشور گزر گئی، شام غریبہ گزر گئی، جو شہید ہو رہا تھا جس کو وہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد جب 12 محرم آتی ہے تو آپ ان بچوں کو ذرا دیکھیے، سوچیں کہ 12 محرم کے بعد یہ قافلہ جب روانہ ہوتا ہے، قافلہ روانہ ہوا، بچے بھوکے پیاسے ہیں، کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ انہیں پانی ملا کہ نہیں ملا، انہیں کھانا ملا کہ نہیں ملا، بچے بھوکے پیاسے ہیں. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ ان بچوں کو جو 38 40 26 جو بھی تھے، ان کو ماں سے الگ کر کے دوسرے سواریوں پر باندھا گیا. اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ اگر گھوڑوں پر، اونٹوں پر سنبھل نہیں پا رہے تھے تو ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تاکہ گرنا نہ پڑے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعریف ہے کربلا، جنہیں اطفال حسینی کہا جاتا ہے. اور یہ قافلہ جب روانہ ہوا تو پہلے جو ابن زیاد کے دربار کی طرف گیا تھا کوفے، اور کوفے سے گیا تھا شام، پھر شام میں تقریباً سال بھر رہا. اب ان بچوں کی آپ تاریخ کو دیکھیے کہ بچوں کا یہ قافلہ 12 محرم کو روانہ ہوا اور اس کے بعد اسے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، کہاں؟ کوفے. جو بچے ماں سے الگ جدا کر کے باندھے گئے ہوں گے، بھوکے اور پیاسے ہوں گے، جب یہ اونٹ چلتے ہوں گے تو ان کا سینہ چھلنی ہوتا ہوگا، زخمی ہوتے ہوں گے، اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بچے اس کے اوپر سواریوں پر سنبھل نہیں پاتے ہوں گے اور ان اونٹوں سے گر جاتے ہوں گے. سوچئے آج تک دنیا میں کسی ماں نے اس منظر کو دیکھا کہ گود کا پانا جو ہے وہ اونٹوں سے گر رہا ہو اور ماں گرتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی ہو، شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہو، دم توڑتے ہوئے دیکھ رہی ہو، اور ماں اتنی بے بس بے کس اور مجبور ہو. ہم نے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ وہ ماں جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، جو اتنی مجبور ہو کہ بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہو. کتنا بڑا ظلم ہے کربلا کی ماں کے ساتھ، جن کو ہم سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جن پر گزری وہی یہ بیان کر سکتے ہیں. مائیں پالتی ہیں بچوں کو زندگی کے لیے، مائیں بچوں کو پالتی ہیں اس لیے کہ جوان ہوگا کر ہمارے کام آئے گا. لیکن کربلا میں ایسی مائیں تھی کہ جو اپنے نونہالوں کو، لخت جگر کو، شہزادوں کو، مہپاروں کو، آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھتی تھی. اور اس کے بعد قافلہ جو ہے بڑھا دیا جاتا تھا کہ نہیں قافلہ لے چلو، اور اس کے بعد وہی بچے وہیں گرتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے. یہ ایک منزل ان بچوں نے، ان ماں نے گزاری. اس کے بعد شام میں پہنچے بچے
اور شام پہنچنے کے بعد راستے میں اسی طریقے سے کچھ بچے اور شہید ہوئے، اور اس کے بعد 60 بھر تک یہ قافلہ زندان شام میں رہا، اور اس کے بعد زندان شام سے ان کی رہائی ہو گئی، اور رہائی ہونے کے بعد جب یہ قافلہ دوبارہ مدینے پہنچا ہے تو وہ بچے جو مدینے سے نکلے تھے جن کی تعداد 40 بتائی جاتی تھی، بشیر ابن جزلم آگے بڑھتا ہے، جناب ام کلثوم کہتی جاؤ کہہ دو کہ ہم دوبارہ مدینے واپس آئے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا آنے کے بعد اے اہل مدینہ ہمارے آنے کو قبول مت کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیں آباد تھی، لیکن جب ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیں اجڑ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے سے جتنے بچے گئے تھے وہ دوبارہ مدینے واپس نہیں آئے ہیں، راستے میں شہید ہوتے رہے، ماں سر و سینہ پھیرتی رہی، بین کرتی رہی، نوا پڑھتی رہی۔ میرے لال آج تمہاری ماں اتنی مجبور ہے کہ آگے بڑھ کر تمہاری تربت اور قبر نہیں بنا سکتی۔ قافلہ جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارا کروڑوں لاکھوں سلام ان اطفال حسینی پر جو کربلا کے مارکے میں شہید ہوئے، لیکن شہید بھی ہوئے، ان کی قبر ہمیں معلوم نہیں۔ اگر قبر معلوم ہوتی تو ہم سلام کرنے کے لیے، زیارت پڑھنے کے لیے ضرور حاضر یا حسین یا حسین یا حسین